نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے اور اسلام کے دین امن و سہولت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کی روشنی میں اسلام کے پہلو رحمت و شفقت کے اس گوشے کا بیان مکمل کیا ہے کہ خواتین کے لیے اسلام کس طرح رحمت، شفقت، نرمی، محبت، سہولت اور ملاطفت کا درس دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مظاہر سے ہمیں اس کا کیا معیار میسر آتا ہے. اس حصے کو ختم کرنے کے بعد آج سے ہم انشاءاللہ تعالی اسی پہلو رحمت و شفقت کا بیان اطفال اور صغار کے حق میں، اولاد کے حق میں، اور پھر سوسائٹی کے تمام چھوٹے بچوں کے حق میں، ینگر جنریشنز، کڈز، یعنی چھوٹے بچوں سے لے کر جتنی ینگر جنریشن ہے ان تک کے لیے اسلام کا تصور رحمت و شفقت کیا ہے، ان کے ساتھ کس طرح محبت، نرمی اور ملاطفت سے پیش آنے کا درس اسلام میں دیا گیا ہے. اس باب میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کردہ اس حدیث سے کر رہے ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور یہ متفق علیہ ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم اس موضوع کے ضمن میں پہلے اولاد کے حق میں جو رحمت و شفقت کا تصور اسلام ہے اس کو بیان کریں گے، اور اپنی اولاد کے بعد پھر ہم آگے اس موضوع کو لیں گے کہ اوورآل چھوٹے بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے اسلام کا رحمت و شفقت کا تصور کیا ہے اور کس حد تک اس کا پیغام دیا گیا ہے. تو پہلی حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس کو امام بخاری نے باب الادب میں، کتاب الادب میں باب رحمت الولد و تقبیلہ و معانقتہ، یعنی بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے رحمت کا باب اور اس کو چومنے کا اور اس کو سینے سے لگانے کا، اس باب میں امام بخاری نے اس کو لیا، اور امام مسلم نے کتاب الفضائل میں اور باب رحمتہ الصبیان والعیال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بچوں کے لیے اور اہل و عیال کے لیے کیا تھی، اس باب میں اس حدیث کو روایت کیا. فرماتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن بن علی وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی جالسا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما. جب آپ کا بوسہ لیا تو اس وقت اقرع بن حابس التمیمی نامی ایک شخص آپ کی مجلس میں حاضر تھا. اس نے بھی دیکھا. فقال الاقرع، اقرع بن حابس تمیمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، میرے 10 بیٹے ہیں،
مگر میں نے آج تک ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چوما۔ فناظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم۔ آقا علیہ السلام نے بڑے تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ اس کو دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا، یعنی شفقت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اس پر بھی رحمت، شفقت اور محبت نہیں کی جائے گی۔ ایک قاعدہ اور کلیہ بیان فرما دیا۔ اب یہی مضمون حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ امام بخاری نے اس اگلی حدیث کو کتاب التوحید میں، اور امام مسلم نے کتاب الفضائل باب رحمتہ بالصبیان والعیال میں، پچھلی حدیث بھی امام مسلم نے باب رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصبیان والعیال میں روایت کی تھی، اسی باب میں یہ حدیث مسلم دوبارہ لائے ہیں، مگر امام بخاری نے کتاب التوحید میں روایت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر کبھی رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پہ رحم نہ کرے، یعنی جس شخص کی طبیعت میں لوگوں کے لیے رحمت اور شفقت اور محبت کا عنصر نہیں ہے، اور اس کا اظہار نہیں کرتا اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اور اپنے برتاؤ سے، وہ یہ توقع نہ رکھے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی رحمت اور شفقت کا سلوک کیا جائے گا۔ قاعدہ بیان کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا، اور اس حدیث کو بھی امام مسلم لائے ہیں اپنی کتاب میں صحیح مسلم کے اندر، اور امام مسلم کے علاوہ امام بخاری نے بھی روایت کیا، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی اعراب کی، یعنی دیہات کے رہنے والے لوگوں کا ایک وفد آیا۔ فقالوا، تو انہوں نے پوچھا، فقالوا اتقبلون صبیانکم، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوں گے، پوچھا کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ یہ جو بدو تھے دیہات سے آنے والے اعرابی، انہوں نے سوال کیا۔ فقالوا نعم، اب صحابہ کرام جو بیٹھے تھے آقا علیہ السلام کے ارد گرد، انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تو چومتے ہیں۔ اور وہ مجلس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، مگر انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا آپ کے سامنے، کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تو چومتے ہیں۔ فقالوا لکننا واللہ لا ما نقبل، لیکن خدا کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چومتے، یہ انہوں نے کہا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا کیا جائے اگر تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت کو چھین ہی لیا ہو، اور تمہارے دلوں کو محروم کر دیا ہو رحمت سے، شفقت سے، محبت سے، تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جا سکتا؟ یعنی یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور یہ حسن کردار ہے، یہ حسن اخلاق ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث المسلسل ہے بالاولیہ، حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ بھی کہتے ہیں، اور میرے پاس الحمدللہ تعالیٰ یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں، اس کی سند آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور علیہ السلام سے لے کر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے اب تک میرے پاس متصل سند ہے مسلسل بالاولیہ، اور یہ میں بہت سے علماء اور شیوخ جو حدیث پڑھنے والے اور اکابر لوگ ہیں، اور میرے تلامذہ اور شاگردوں کو یہ حدیث سند کے ساتھ متصلاً دیا بھی کرتا ہوں روایت کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا کہ رحمت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رحم سے، شفقت سے، محبت سے پیش آنے والے، انہی لوگوں پر رب رحمان رحم فرمائے گا۔ اور پھر حکم دیا ارحموا من فی الارض، لوگوں جو زمین پہ رہتے ہیں ان پر تم رحم کیا کرو،
یرحمکم من فی السماء، تو جو آسمانوں والا ہے رب یعنی اللہ تعالیٰ، وہ اس کے صلے میں تم پہ رحمت فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اپنے مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مصنف میں، امام حمیدی نے روایت کیا ہے اپنے مسند میں، امام ابو داود نے روایت کیا اپنی سنن میں، امام بہقی نے روایت کیا ہے سنن کبریٰ میں، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور کثیر نصوص ہیں اس حدیث کے لیے۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ جو شخص بچوں پہ رحم نہیں کرتا، بچوں پہ رحمت شفقت اور محبت نہیں کرتا، یا لوگوں پر رحمت شفقت اور محبت کے ساتھ پیش نہیں آتا، وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے اپنے ساتھ رحمت شفقت کے معاملہ کی امید نہ رکھے۔ تو اگر کوئی شخص زمین پر بسنے والوں پر رحم کرے گا تو وہ توقع کرے کہ آسمان والا رب اس پہ بھی رحم فرمائے گا، اور یہ کہ بچوں پہ رحم کرنا جو شخص نہیں کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ یہ ایک عمومی قاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع فرما دیا۔ اب اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر اس روئے زمین پر مخلوق میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال پر اور بچوں پر رحمت شفقت اور محبت فرمانے والے تھے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور امام مسلم نے ان سے روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آف کورس ان کا بھی باقی شہزادوں کی طرح بچپن میں وصال ہو گیا، تو حضرت ابراہیم کا اور ان کا مزار جنت البقیع میں ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں جب جاتے ہیں، واضح نمایاں مزار ہے۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا، ان کی پرورش کے لیے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی نواحی بستیوں میں سے ایک گھر میں، وہاں عرب دنیا کا رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے بعض گھروں میں خواتین کے پاس تربیت پرورش کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ کلچر تھا، عرب کلچر تھا جو پیگن عرب سوسائٹی سے چلا آ رہا تھا، اور مدینہ طیبہ اور بعد کے زمانوں تک یہ جاری رہا۔ اسی وجہ سے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئیں، اور قبیلہ بنو سعد میں وہاں آپ کی پرورش ہوئی۔ قبیلہ بنو سعد میں طائف سے آگے 4 سال تک آقا علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور 5ویں برس واپس آئے۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام نے اس طرح ایک خاتون کے پاس مسترضعہ جو دودھ پلانے والی تھی ان کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا چھوٹا سا گھر تھا، بعض اوقات دھواں بھی اس میں بھر جاتا تھا، جیسے گھر میں کوئی چولہا ہے، آگ لکڑی ہے، آگ لگائی تو دھواں بھی بھر جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام پھر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو دیکھنے، ملنے، پیار کرنے، چومنے کے لیے آف اینڈ آن اکثر و بیشتر اس خاتون کے چھوٹے سے گھر میں، ان کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ ہم بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جاتے، ان کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے، اور پھر جب بیٹھ جاتے تو وہ دخان یعنی وہ دھواں بنا رہے ہوتے تھے، آگ کو پھونک رہے ہوتے تھے، آگ کو، اور سالن پکا رہے ہوتے تھے، اور اس کیفیت میں بھی آقا علیہ السلام وہاں بیٹھتے، اور کبھی ان کے ساتھ پھر خود دھواں بھی پھونکتے، ان کی مدد کرتے آقا علیہ السلام، خود بھی دھواں پھونکتے، یعنی ان کا دھواں جو آگ جلانے کے لیے وہ ایک دھواں پھونکنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کے بغیر بھی، جیسے پاکستان میں آج بھی دیہاتوں میں ہوگا مگر پہلے وقتوں میں تو ہوتا تھا کہ جب یہ تیل کے چولہے نہیں تھے یا سوئی گیس کے نہیں تھے تو لکڑیاں وغیرہ آگ لگا کے تو پھر پھونک مارتی تھی عورتیں، اور اس سے دھواں بھی نکلتا تھا اور آگ بھی جلتی تھی، پھر آگ بجھ جاتی تھی تو پھونک مار مار کے دوبارہ آگ جلاتی تھی تو دھواں بھی نکلتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے جاتے ان کے گھر، تو کئی بار ان کے گھر بیٹھتے، جب ان کی آگ جلانے کی نوبت آتی یا کوئی کھانا سالن وہ پکا رہے ہوتے تو ان کی مدد کرتے، بیٹھ جاتے چولہے کے سامنے، خود ان کو پھونک مار کے ان کی آگ جلاتے، خود بھی اتنی شفقت فرماتے اپنے صاحبزادے کی وجہ سے۔ پھر آقا علیہ السلام اس کو اٹھا لیتے اور ان کو چومتے رہتے، پیار کرتے، چومتے، پھر واپس تشریف لے آتے۔ صحابہ کرام کہتے ہم بھی ساتھ واپس آ جاتے۔ یہ آپ کے معمولات میں سے تھا۔ اور پھر
حضرت امام ابو یعلا نے اور امام بغوی نے روایت کر کے اس موقع پر بھی کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالصبیان، کہ کل مخلوق انسانی اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب یہاں ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث آتی ہے جس میں آقا علیہ السلام کے ایک عجیب ایمان افروز اور پیار بھرے معمول کا ذکر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر روایت کیا اور باب قائم کیا کہ نماز میں اگر چھوٹی بچی کو اٹھایا ہوا ہو تو اس کا حکم کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب المساجد میں روایت کیا اور باب قائم کیا باب و جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ، نماز میں چھوٹے بچوں کو اٹھانے کا بیان۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو شہزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سب سے بڑی صاحبزادی عمر میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ ابو العاص بن الربیع کی زوجہ تھی اور ان سے یہ بیٹی تھی امامہ۔ تو پہلی حضرت زینب تھیں آپ کی شہزادی، دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں باری باری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد مبارک میں دیا گیا، تو یہ ان کی زوجہ تھی دونوں۔ اور چوتھی شہزادی سب سے چھوٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عقد مبارک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے تھا۔ تو یہ حضرت زینب جو سب سے بڑی شہزادی تھی، یہ حضرت ابو العاص بن ربیع ان کی زوجہ تھی۔ ان سے ان کی ایک بیٹی تھی، یعنی آقا علیہ السلام کی نواسی، ان کا نام تھا امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ وہ اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو آقا علیہ السلام اٹھائے ہوئے ہوتے، اور جب سجدے میں جاتے تو اس کو ایک طرف نیچے بٹھا دیتے اور جب قیام کرتے تو اس کو پھر اٹھا لیتے۔ محدثین نے اس کو بیان کیا کہ یہ بالعموم ایسا معمول نفلی نمازوں میں تھا، رات کی نمازوں میں جب تہجد کی نماز پڑھ رہے یا نوافل آقا علیہ السلام ادا کر رہے ہوتے اور بچی کھیل رہی ہوتی، ساتھ ہوتی، جاگ رہی ہوتی یا روتی تو اٹھا لیتے۔ یہ نفلی نمازوں کے لیے فرمایا اکثر محدثین نے۔ اور صحیح مسلم کی روایت سے اور بخاری کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات فرض نمازوں میں بھی ایسا کیا، چونکہ آقا علیہ السلام نے جماعت کراتے ہوئے، امامت کراتے ہوئے نمازی کی جو کہ فرض نماز میں ہوا کرتی تھی، تب بھی اپنے بعض صاحبزادوں کو اور صاحبزادیوں کو اٹھایا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ امام مسلم نے جو زیادہ کیا روایت میں وہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، اور نماز کی امامت کراتے ہوئے پھر یہ واقعہ بیان کیا۔ اب امام مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ گویا فرض نماز کی ادائیگی کے دوران کا ہے، اور دیگر بعض روایات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نفلی نمازوں کے لیے بھی بیان کیا گیا، مگر فرض نماز کے لیے جب ثابت ہے تو نفلی نمازیں تو اس سے پھر کمتر درجہ کی حامل ہوتی ہیں۔ نماز کے وقت ان کو اٹھانا، اندازہ کریں کس قدر آقا علیہ السلام کی رحمت اور شفقت و محبت اولاد کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اور کتنی ان کی دلجوئی فرماتے ہیں، اس کے لیے کتنی اپنی رحمت کے ساتھ ان کی رعایت اور نگرانی فرماتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث آتی ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ صاحب ظاہر یہ بھی فرض نماز ہے جو پڑھا رہے تھے۔ وکان الحسن یجیء وهو صغیر، اور یہ معمول بتا رہے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ ہمیں آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے
کئی بار ایسا ہوتا کہ امام حسن مجتبیٰ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صغیر، چھوٹے تھے، معصوم بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے گھر سے نکل کے باہر آ جاتے۔ اب آقا علیہ السلام کے در دولت حجرہ مبارک کے ساتھ متصل سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، سیدنا علی شیر خدا کا۔ درمیان میں ایک کھڑکی بھی تھی، ونڈو رکھی ہوئی تھی، تاکہ آقا علیہ السلام کبھی کھول کے بات بھی کر سکیں۔ گھر کے ساتھ نیکسٹ ڈور تھا، متصل اگلا حجرہ تھا، اور آقا علیہ السلام کا دروازہ مبارک حجرہ کا جس طرح مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، اس طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا۔ اور بعد میں جب وہ دروازے بند کرائے گئے تو آقا علیہ السلام نے ان کا دروازہ بند نہیں کروایا، کھلا رکھنے کی اجازت دی کہ یہ مسجد نبوی کے سین میں بدستور کھلا رہے گا۔ لہٰذا دروازہ چونکہ مسجد نبوی کے سین میں تھا، مسجد نبوی بھی چھوٹی تھی، تو دروازے سے جب بچہ نکلتا ہے تو فوری مسجد نبوی میں آ جاتا۔ تو آقا علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں، امام سیدنا حسن مجتبیٰ اپنی کم سنی میں، بچپن میں دوڑ کے چھوٹی عمر میں باہر آ گئے آقا علیہ السلام کے پاس۔ فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَبَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ وَظَهْرِهِ، تو جب بھی آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے تو سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ جب بھی سجدے میں جاتے، چھوٹے معصوم بچے تھے، کبھی کندھوں پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو کے بیٹھ جاتے۔ فَيَرْفَعُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأْسَهُ رَفْعًا رَقِيقًا حَتَّى يَدَعَهُ، اور جب وہ آپ کے کندھوں پر یا آپ کی پشت پر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تو آقا علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھاتے، سر مبارک تو آہستہ آہستہ کر کے اٹھاتے تاکہ وہ گر نہ پڑے، اور آہستہ آہستہ اٹھا کے اس طرح کہ پھر وہ ان کو آہستہ طریقے سے ان کو نیچے اٹھا دیتے، بازو کی مدد سے ان کو نیچے اتار دیتے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ پھر جب نیچے سجدے میں جاتے تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو آہستگی سے اٹھاتے تاکہ گر نہ پڑے، اور ہاتھ کی دست مبارک کی مدد سے انہیں اتار کے نیچے بٹھا دیتے۔ پھر آپ حالت جلسہ میں یا قعود میں بیٹھ جاتے، یا قیام میں جانا ہوتا تو دوبارہ قیام فرما لیتے۔ یہ عمل پوری نماز میں جاری رہا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تصنع بهذا الغلام شیئا ما رأیناک تصنعه بأحد، یا رسول اللہ آپ نے اس شہزادے کے ساتھ آج وہ معاملہ کیا ہے کہ جو ہم نے آج تک کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی ہر بار سجدے میں وہ آپ کی پشت پہ سوار ہوا اور آپ نے ہر بار سجدے میں یہ اس کا لحاظ کیا، رعایت کی، اٹھتے ہوئے اور اس کو نیچے اتارا، پھر وہ چڑھ گیا، پھر وہی عمل کیا، دہراتے رہے نماز پوری میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انہ ریحانتی من الدنیا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا میں میرا پھول ہے، دنیا میں میرا پھول ہے۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ جو بیٹا حسن ہے جب جوان ہوگا خوشخبری بھی بتا دی، غیب کی خبر بھی بتا دی، مستقبل کی، کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی اس کی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور حسین دونوں کو شامل کر کے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے سید ہیں، اور دونوں بیٹے میری جنت کے پھول ہیں، میرے باغ کے پھول ہیں، میرے چمن کے پھول ہیں، اور دونوں سید ہیں، یعنی دونوں کی اولاد سے سیادت جنم لے گی، ان دونوں کی اولاد سید کہلائے گی، وہ میری آل ہوگی۔ اس حدیث کو آقا علیہ السلام کی امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس حدیث کا اسناد بھی صحیح ہے، اور امام ابن حبان نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اب دوسری حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین یصبان علی ظہرہ، کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے اور حسن اور حسین دونوں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، اور اگر لوگ ہٹانے لگتے تو آقا علیہ السلام روک دیتے، اس طرح اشارہ کر کے ان کو مت روکو، سوار ہیں، بیٹھے ہیں میری پشت پر، بیٹھے رہنے دیں۔ دوران سجدہ دونوں شہزادے سوار ہو جاتے، اور آقا علیہ السلام پھر اسی طریق سے
یا سجدہ لمبا کر دیتے کہ خود اتر جائیں، یا اگر وہ نہیں اتر رہے تو آہستہ آہستہ سر اٹھاتے تاکہ وہ آرام سے نیچے اتر جائیں، یا دست مبارک کی مدد سے انہیں اتارتے، ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھتے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بے ابی ہما و امی من احبنی فلیحب ہذین، میرے ماں باپ ان دونوں پر، حسن اور حسین پر قربان ہوں، میرے ماں باپ حسن اور حسین پر قربان ہوں، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے، جو میرے شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتا اس کی میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے ساتھ محبت اسی کی قبول ہوگی جو میرے شہزادوں حسن اور حسین سے بھی محبت کرے گا، اس پر لازم۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اسے بھی امام ابن ابی شیبہ نے اس پورے واقعے کے ساتھ سجدے کے دوران ان دونوں شہزادوں کا پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جانا اور لوگوں کو اتارنے سے منع کر دینا، کہیں رو نہ پڑیں، دل شکستہ نہ ہو جائیں، چھوٹے بچے، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا سند صحیح کے ساتھ، اور امام نسائی نے سیاہ ستہ میں اپنی سنن میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے المعجم میں روایت کیا، اور اسی طرح امام بزار نے روایت کیا، اور المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے، اور مسند البزار میں روایت کیا، کشف الاستار میں امام بزار نے، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اس حدیث کو، بہت سارے طرق کے ساتھ یہ حدیث صحیح آئی تھی۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسن ابن علی علی عاتقہ، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس حال میں کہ حسن ابن علی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں آقا علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، کندھوں پر سوار تھے، یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ آپ یہ دعا کر رہے تھے باری تعالیٰ میں اپنے شہزادے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں نے روایت کی، اور ایک حدیث میں روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہ کان یاخذہ والحسن، اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا، اپنی بات کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام مجھے اور اپنے شہزادے حسن یہ ہم عمر تھے، ہم دونوں کو اٹھا لیتے، اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے اور پکڑ کے فرماتے اللہم احبہما فانی احبہما، اے باری تعالیٰ تو ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں، کتاب فضائل الصحابہ کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روز دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑ کر قال اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، یعنی میں حسن سے، اور دوسری روایت میں سیدنا امام حسین کے لیے فرمایا۔ تو میں جمع کر کے بتا رہا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور امام مسلم نے بھی روایت کیا متفق علیہ حدیث کہ باری تعالیٰ میں حسن سے اور حسین سے ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ گویا ان سے بھی محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر، یہ آقا علیہ السلام کی محبت کا فیض تھا، اور محبت کی فراوانی تھی آقا علیہ السلام کی، اور محبت کی فیض رسانی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد بن حنبل نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام طبرانی نے، امام ابن حبان نے، امام حاکم نے، سب نے سند صحیح اور سند حسن کے ساتھ الگ الگ طرق سے روایت کیا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک روز نکلے، گلی میں ایک دعوت پر جا رہے تھے کسی کے گھر، تو فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، آقا علیہ السلام نے کچھ ایک لوگوں کو، بچوں کو اور لوگوں کو دیکھا، وہ حسین مع غلمان یلعب، اور ان میں حسین بھی تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے حسین بھی تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔
فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذہ، آقا علیہ السلام نے چاہا کہ حسین کو پکڑ لیں اور پیار کریں، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ گئے، چھوٹے بچے تھے، جب آپ آگے بڑھے پکڑنے کے لیے وہ بھاگ گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ فطافق الصبی ہا ہنا مرتن وہا ہنا مرہ، کہ کبھی وہ یعنی امام حسین کبھی دوڑ کے ادھر چلے جاتے، اور آقا علیہ السلام اگر اس طرف دوڑ کے پکڑنے کے لیے جاتے تو وہ دوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے، آقا علیہ السلام ادھر جاتے پکڑنے کے لیے تو وہ آگے دوسری اور طرف دوڑ کے چلے جاتے۔ تو گلی میں وہ ہر مختلف سمتوں میں شہزادہ دوڑتا رہا، اور آقا علیہ السلام پیار بھرے انداز سے پکڑ کے چومنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑتے رہے۔ بالآخر پکڑ لیا، اور پکڑ کے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، ان کے منہ کو چوما، لبوں کو چوما، اور منہ کو چوم کر اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ فقبلہ، اور چوم کر زبان منہ میں ڈال کر، قال حسین منی وانا من حسین، آپ نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ ہر اس شخص سے محبت کرے گا جس شخص نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی۔ اللہ نے ہر اس شخص سے محبت کی اور کرے گا جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی۔ کیوں؟ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں ضمناً ایک بات آ گئی، اگر کسی کے ذہن میں خیال آ جائے، سوال آ جائے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ حضور سے ہیں، امام حسین حضور علیہ السلام سے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، نواسے ہیں، حضور کا جز ہیں، یہ بات کلیئر ہے۔ میں حسین سے ہوں، اس کا معنی کیا ہے، اس جز کی وضاحت کر دوں۔ اس کا معنی آقا علیہ السلام ایک بڑے عظیم امر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حسین کا ہر حسن اور حسین کا ہر کمال مجھ سے ہے۔ حسین کے سارے کمالات اور اس کی ساری صفات کا مصدر، منبع، سرچشمہ، اوریجن میں ہوں۔ اس کے سارے کمالات میری ذات سے پھوٹے اور اس کو نصیب ہوئے ہیں، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے کمالات اور میری صفات حسین کی ذات سے ظاہر ہوں گی، تو میں حسین کے لیے مصدر کا درجہ رکھتا ہوں، حسین میرے لیے مظہر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے سارے کمالات مجھ سے صادر ہوئے ہیں، مجھ سے پھوٹے ہیں، مجھ سے نکلے ہیں، اس نے مجھ سے لیے ہیں، اور میرے کمالات کا ظہور حسین کی ذات پر ہوگا، حتیٰ کہ وہ شہادت کی صفت جو ظاہراً اللہ نے میرے وجود پر طاری نہیں فرمائی، تو وہ میری ایک شہادت کا جو صفت ہے وہ میرے بیٹے حسین کے وجود پر میدان کربلا میں جا کے ظاہر ہوگا۔ تو گویا میری شہادت کا ظہور حسین سے ہوگا، اور حسین کے ہر کمال کا صدور میری ذات سے ہو رہا ہے، یہ معنی ہے۔ اور فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرے گا جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی، یہ حدیث صحیح ہے، اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں سیاستہ کے اندر روایت کیا، سند حسن کے ساتھ اور سند صحیح کے ساتھ۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا سند صحیح سے، امام ابن ماجہ نے سیاستہ کی اپنی سنن میں روایت کیا، امام طبرانی نے اپنے معجم میں روایت کیا، ابن حبان نے بھی سند صحیح کے ساتھ اپنی صحیح میں روایت کیا، اور امام حاکم نے بھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی آقا علیہ السلام کے، ان کا ذکر پہلے بھی آیا، وہ دوبارہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور دن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الی جنبہ، فرماتے ہیں میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کو منبر پر، کہ منبر پہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معصوم تھے، چھوٹے بچے تھے، مسجد میں آ گئے تھے، آپ نے اٹھا کے منبر پہ اپنے بازو میں اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا، اپنی ایک طرف منبر پہ بٹھا لیا تھا۔ تو گویا آقا علیہ السلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں یہ شہزادے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے پہلو میں منبر پہ تشریف فرما ہے۔ وہ یقبل علی الناس مرتن وعلی اخری، آقا علیہ السلام خطاب کرتے، اور وہ معصوم بچے تھے، بیٹھ کے یقیناً اس طرح آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ کیا فرماتے ہیں ابا جان، بابا کیا فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام خطاب فرما کے ایک بات کرتے، اور ایک بار عوام کو، صحابہ کرام کو ہمیں دیکھتے، اور ایک بار شفقت اور محبت بھری نگاہ سے حسن کو دیکھتے کہ حسن بیٹا
کیا سمجھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، اس کا رسپانس کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، اس کا تاثر کیا ہے، اور پیار سے اس کو دیکھتے وہ مسکراتے۔ ایک بار آقا علیہ السلام ہمیں دیکھتے، ایک بار حسن کو دیکھتے، ہمیں دیکھتے پھر حسن کو دیکھتے۔ یہ دوران خطاب منبر پر آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت کا منظر تھا جس کو صحابہ کرام نے دیکھا۔ اور پھر آخر پہ آقا علیہ السلام ساتھ ہی یہ فرماتے ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، پلٹ پلٹ کر میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ اور آپ فرماتے کہ میں یقین سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا بیٹا مستقبل میں مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا اور تفرقہ ختم کر کے امت کو مجتمع کرے گا۔ یہ اشارہ اس واقعہ کی طرف تھا جو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت تھا، اور آپ کی خلافت راشدہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حق تھی۔ اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دست اقدس پر خلافت کی بیعت کرنے کی بجائے ملک شام میں الگ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ سو ان کی حکومت تھی، خلافت راشدہ نہ تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالاتفاق بالاجماع، پوری امت کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ، اور جمیع صحابہ کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ آپ کی خلافت راشدہ تھی، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت یعنی خلافت راشدہ 30 سال تک ہوگی۔ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت یعنی میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ جو خلفاء راشدین ہیں یہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے تھے۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں الگ حکومت کا اعلان کر دیا تھا، اور 2 متوازی حکومتیں رہیں۔ اور پھر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اس میں خلافت میں نے کہہ دی کہ خلافت راشدہ یہ حق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ ائمہ فقہ ہوں یا ائمہ عقیدہ، ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اقدام اجتہادی غلطی پر مبنی تھا، وہ حق نہیں تھا۔ ہماری کتب میں متن کے اندر یہ آیا ہے، امام مرغینانی صاحب ہدایہ نے اور دیگر ائمہ عقیدہ نے، آپ عقیدہ کے ائمہ کی کتب اٹھا کے دیکھیے، فرماتے ہیں والحق کان بید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق سیدنا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھا، حق آپ کی طرف تھا۔ اور بعض روایات، بعض کتب میں متن میں یہاں تک آیا ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد بغا علی علی، اور ان کا اقدام آپ کے خلاف خروج تھا، مگر صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ان پر لعنت اور ملامت کرنا حرام ہے، ان پر طعن و تنقید کرنا حرام ہے، خاموشی اور سکوت واجب ہے۔ نہ ان کے اقدام کو مولا علی شیر خدا کے اقدام کے مقابلے میں درست قرار دے سکتے ہیں، درست بھی قرار نہیں دے سکتے، اور آن دا ادر ہینڈ ان پر طعن و تشنیع اور ملامت بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں حرام ہیں۔ صحابی رسول کی وجہ سے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے سکوت اختیار کرتے ہیں، ادباً تعظیماً سکوت اختیار کرتے ہیں۔ سو سیدنا علی شیر خدا کے بعد 6 مہینے باقی تھے 30 برس پورے ہونے میں، اور وہ 30 برس کے اختتام پر خلافت راشدہ کا وہ دور اور وہ زمانہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرما دیا تھا، الخلافت بعدی 30 سنہ، اور الخلفاء الراشدین المہدیین کہہ دیا تھا، وہ اگلے 6 ماہ ڈال کر پورے ہوتے ہیں، اور وہ 6 ماہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا خلافت راشدہ کی ترتیب یوں ہے کہ 2.5 برس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ خلافت راشدہ کے، پھر اس کے بعد 10 برس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ خلافت راشدہ کے، پھر اس کے بعد 12.5 برس، یہ بن گئے ٹوٹل 12.5، 2.5 اور 10 شیخین کریمین کے، صاحبین کے، پھر 12.5 برس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ خلافت راشدہ کے ہیں۔ تو 12.5 یہ اور 12.5 پہلے 2 خلافتوں کے ملا کر بن گئے 25 برس، اور 5 برس اس کے بعد بچتے ہیں۔ تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جاری رہی 4.5 برس، پھر آپ شہید ہو گئے، تو یہ بن گئے 29.5 برس،
اور آخری 6 ماہ آپ کے بعد بالاجماع اہل مدینہ نے اور اہل شورا نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی. سو سیدنا علی شیر خدا خلیفہ راشد تھے. آپ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی خلیفہ راشد ہوئے اور آپ کے 6 ماہ ہی خلافت راشدہ میں شامل ہیں. آپ کے 6 ماہ شامل کر کے 30 برس خلافت راشدہ کے مکمل ہوتے ہیں. اب کیا ہوا؟ بدستور جو سیدنا علی کرم اللہ الکریم کے زمانے سے حکومتیں، یعنی آپ کی خلافت راشدہ تھی، ادھر حکومت شام تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 2 حصے میں تقسیم ہو گئی تھی. شام اور دمشق کے لوگ ان کی حکومت میں تھے، ان کے حق پہ بیعت کیے ہوئے تھے، اور یہ اختلاف جاری رہا سیدنا امام حسن مجتبی کے دور میں بھی، اور امت بڑھتی چلی گئی، زمانہ آگے جا رہا تھا. آپ نے اپنی خلافت راشدہ جو آپ کی تھی اس سے ودڈرا کیا 6 ماہ کے بعد، اور مصالحت کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ودڈرا کر دیا، تاکہ میری وجہ سے، اب وہ تو ودڈرا کر نہیں رہے تھے، سو آپ نے ودڈرا کر دیا تاکہ کم سے کم امت مجتمع ہو جائے اور آپ بانی صلح بنے. امت کی سب سے عظیم اور سب سے پہلی صلح کے بانی سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوئے. اس امت کی سب سے عظیم اور سب سے پہلی صلح کا اشارہ آقا علیہ السلام نے حدیث میں دے دیا تھا، جو حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ بیٹا اللہ تعالیٰ اس بیٹے حسن کے ذریعے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں، عظیم لشکروں کے درمیان، عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ہاتھ سے صلح کروائے گا. میرا بیٹا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا حسن مجتبی، جو مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کر دے گا اور متفرق امت کو مجتمع کر دے گا، باوجود اس کے کہ یہ حق پر ہوگا. ان کے والد علی شیر خدا حق پر تھے، یہ حق پر تھے، یہ خلافت راشدہ ہے، باوجود اس حق کے، مگر چونکہ امت متفرق تھی، 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، یہ ودڈرا کر کے بانی صلح عظیم ہوں گے، اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے مصلح اعظم ہوں گے. آقا علیہ السلام منبر پر خطبہ کے دوران یہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ شفقت ہے بیٹے کے لیے کہ منبر پہ بٹھا کے صحابہ کرام کے سامنے اپنی سیرت طیبہ کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. اسی طرح حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا فجاء الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ہمیں، اور دوران خطبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام دونوں شہزادے تشریف لے آئے، مسجد نبوی میں آ گئے. دونوں نے سرخ رنگ کے قمیض جبے پہنے ہوئے تھے، چوغے سرخ رنگ کے، اور چل رہے تھے. چھوٹے معصوم تھے، چلتے بھی تھے اور ڈگمگاتے بھی تھے، گرنے کا ڈر تھا. ان دونوں کو دیکھ کر فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما فوضعہما بین یدیہ. آقا علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے، خطبہ روک دیا، دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنے سامنے منبر پہ بٹھا لیے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ یہ اولاد اور اموال بہت بڑی آزمائش ہیں، یعنی ان کی محبت ایک آزمائش ہے. آقا علیہ السلام نے پھر خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ نظرت الی ھذین الصبیین یمشی، میں نے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا، چلے آ رہے تھے، ڈگمگا بھی رہے تھے، میں صبر نہیں کر سکا. فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، میں برداشت نہیں کر سکا کہ کہیں گر نہ جائیں، ان کو چوٹ نہ لگ جائے، بہت چھوٹے تھے، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ منقطع کر لیا، روک لیا، اور نیچے اتر کے ان کو اٹھا کے یہاں اپنے پاس لے آیا. یہ جہاں حسن اور حسین کے عظمت، قدر و منزلت اور ان کی مکانت اور ان کی رفعت کا بیان ہے، ان کی شان کا بیان ہے. آقا علیہ السلام کی نگاہ میں، آقا علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت، اور وہ امت کو وہ محبت منتقل کر رہے ہیں کہ کس طرح حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے واجب ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے واجب ہے کہ حضور کے شہزادوں سے، حسن اور حسین سے محبت کریں. جہاں یہ فرما رہے ہیں وہاں امت کے سامنے بحیثیت باپ اپنی اولاد سے محبت کرنے کا نمونہ بھی سمجھا رہے ہیں. بچوں کے لیے، اولاد کے لیے محبت، رحمت اور شفقت کا ایک مظہر بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا نمونہ کیا ہے، اس کا آئینہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اسوہ کیا ہے. اب یہ حدیث بھی حدیث صحیح ہے. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند صحیح سے مصنف میں روایت کیا، امام ابو داؤد نے
سیاستہ میں اپنی سنن میں روایت کیا، امام ترمذی نے سیاستہ کی اپنی جامع میں روایت کیا، امام نسائی نے سیاستہ کی اپنی سنن میں روایت کیا، امام ابن ماجہ نے سیاستہ کی اپنی سنن میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا، امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا، امام ابن خزیمہ نے روایت کر کے حدیث کو صحیح کہا، ابن حبان نے روایت کر کے حدیث کو صحیح کہا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے حدیث کو صحیح کہا۔ یہ حکم اسناد ہے۔ اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمزور حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، یہ معاذ اللہ موضوع ہیں، یا کسی مکتب فکر کی گھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی خرابی ہے کہ جو بات آپ کے عقیدے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، جھٹ بغیر تحقیق کے اس کو ضعیف کہہ دیں گے، موضوع کہہ دیں گے، من گھڑت کہہ دیں گے، کسی کی طرف منسوب کر دیں گے۔ یہ انتہا پسندی ہے، تعصب ہے، تنگ نظری ہے۔ ان پردوں کو، تنگ نظری کے پردوں کو اتار کر ہمیں دین کی اصل تصویر کو دیکھنا چاہیے، دین کی اصل شکل کو دیکھنا چاہیے، دین کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے، تعلیمات اسلام کی اصل گہرائی تک پہنچنا چاہیے، اور آقا علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کو سمجھنا چاہیے، تعصب کی اینک کو اتار کر اور تعصب اور تنگ نظری کے پردوں کو اتار کر۔ اس لیے میں تمام ائمہ کے تمام طرق سے، کہ جو ہر ایک کا حکم اسناد ہے، کوٹ کرتا ہوں کہ 4 کتب سیاستہ کی ہیں جنہوں نے اس کو روایت کی اور صحیح کہا، اور پھر امام احمد بن حنبل، امام ابن شیبہ، جو امام بخاری، امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں، انہوں نے طرق کے صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور پھر ائمہ نے تصریحاً صراحت کے ساتھ حکم اسناد لگاتے ہوئے ان حدیثوں اس حدیث کو صحیح کہا۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث صحیح ہے کتاب الادب میں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اٹھا لیتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی فیقعدنی علی فخذہ ویقعد الحسن بن علی علی فخذہ الآخر ثم یضمہما ثم یقول اللہم ارحمہما اللہم ارحمہما فانی ارحمہما۔ اے باری تعالیٰ، آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے اٹھا لیتے اور اپنی ایک ران مبارک پر بٹھا لیتے، حسن مجتبیٰ کو، بڑے شہزادے کو اٹھا کے اپنی دوسری ران پہ بٹھا لیتے، پھر دونوں کو اٹھا کر پھر آقا علیہ السلام دونوں کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کے پیار سے اس طرح لپٹا دیتے اور پیار کرتے اور دعا کرتے، اے اللہ اللہم ارحمہما، اے اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ رحمت فرما، فإنی ارحمہما، میں ان دونوں پہ رحمت کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنی چادر رحمت میں لے لے، انہیں اپنی چادر شفقت میں لے لے، چادر محبت میں لے لے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آئی ہے۔ آج کا بیان ہم ان حدیث کے تذکرے پر ختم کرتے ہیں، چونکہ یہ موضوع ابھی باقی ہے اور بہت سی حدیث اس کے ذیل میں آگے موجود ہیں، اور آگے جو حدیث آ رہی ہیں وہ اپنی اولاد کے علاوہ دوسرے بچوں کے ساتھ محبت کرنے اور ان سے شفقت اور رحمت کا سلوک کرنے کا بیان کرتی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔